گے تو مخلوق میں کیڑے دکھائی دیں گے. کال والے اور حال والوں میں فرق کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اہل کتاب و شنید کے پاس بیٹھو گے تو مخلوق میں کیڑے دکھائی دیں گے، اہل حق کے پاس بیٹھو گے تو اپنی ذات میں کیڑے دکھائی دیں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. میں چند اشعار نور کے حوالے سے پیش کر کے میں دعوت دوں گا. شاعر کہتا ہے کہ نور ایمان سے جن کے دل معمور ہیں، نور ایمان سے جن کے دل معمور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں محمد نور ہیں. اور نور جس دل میں نہ ہو وہ دل شیدا کیا ہے، نور جس دل میں نہ ہو وہ دل شیدا کیا ہے، ہو نہ سینے میں مدینہ تو وہ سینہ کیا ہے. اور یا محمد کی صدا دل سے لگاؤ تو صحیح، پردہ غیب سے دیکھنا پھر ہوتا کیا ہے. اور جلوہ طور نظر آتا ہے، پاس اور دور نظر آتا ہے، جب تصور میں انہیں لاتا ہوں بس نور ہی نور نظر آتا ہے. میرے ایوان میں بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام، اور غازی صاحب قبلہ کی موجودگی میں گفتگو کرنا بہت بڑی سند ہے ہمارے لیے. علم و حکمت کا دریا ہے، سمندر ہے. اللہ پاک آپ کا سایہ قائم و دائم رکھے. اور بہت پیاری شخصیت حضور قبلہ حضرت واصف علی واصف سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے، ان کے نور نظر، ان کے لخت جگر جناب صاحبزادہ کاشی محمود صاحب تشریف لاتے ہیں اور محبت بری باتیں اور ملفوظات عطا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمام حاضرین کی خدمت میں بہت مؤدبانہ سلام میرا. میں نے سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سائیں فضل شاہ صاحب کا نام سنا ہے، اور نور والے اللہ والے ہی تو ہوتے ہیں. اللہ کے پاس اتنے رنگ ہیں کہ وہ اپنے ہر سچے بندے کو ایک اس کا منفرد رنگ عطا کر دیتا ہے. وہ کبھی پینٹ شرٹ میں بھی نظر آ سکتا ہے، وہ کبھی دھوتی کرتے میں بھی نظر آ سکتا ہے. اللہ کے اتنے رنگ ہیں کہ جا بجا بکھرے ہوئے ہیں. جس طرح مشاہدے کا بیان جو ہے وہ مشاہدہ نہیں ہوتا، اس طرح سے صاحب حال کے بارے میں بیان کرنا صاحب حال بیان نہیں ہو سکتا. یہ تو بس دیکھنے والی چیز ہے، سمجھنے والی چیز ہے. یہ بیان میں مکمل نہیں آ سکتی، اس کا ادراک ممکن نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر صاحب حال جو ہوتا ہے وہ ان کے سامنے حال، مستقبل اور ماضی یہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ادھر دیکھے تو ماضی نظر آ جاتا ہے، ادھر دیکھے تو اس کا مستقبل نظر آ جاتا ہے، سامنے دیکھے تو اس کا حال نظر آ جاتا ہے. اس کے لیے سارے حال ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس فنا کے دیس میں بقا کے سفیر ہیں، کہ وہ وہاں کی بات کرتے ہیں. وہ سرکار ایسا فرمایا کرتے تھے کہ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو. اب جن کی زندگی میں یہ عشق سالار بن کر چل رہا ہوتا ہے وہ اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے اس دنیا کی بات کرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اسی دنیا میں لے کے جاتے ہیں. ویسا فرماتے تھے کہ بہت ہو گیا، علم کی فقیری بہت ہو گئی، اب کوئی عمل کی فقیری بھی بیان کرے. عمل کی فقیری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بھوکا آ جائے تو اسے کھانا کھلاؤ، مذہب بات میں پوچھتے رہنا. اور یہ کام کیا سائیں فضل شاہ صاحب نے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلا دیا. کہتے ہیں ایک بھوکے کے پیٹ میں اگر ایک نوالا بھی سچا چلا جائے تو آپ کی ساری محنت قبول ہو گئی. اشفاق صاحب کا ذکر ہو رہا ہے بار بار، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جی. اشفاق صاحب نے اپنے آفس میں مرکزی اردو سائنس بورڈ میں ایک بڑا اچھا انہوں نے نظام رکھا ہوا تھا.
کہ جو دوپہر کا کھانا ہوا کرتا تھا وہ ایک پیچھے برآمدے میں ایک بڑی ٹیبل تھی، اس ٹیبل کے اوپر وہ کٹھا کھانا لگا دیتے تھے اور دوپہر کو تمام حضرات جتنے آفس کے کو ورکرز تھے وہ وہیں پہ کٹھا کھانا کھاتے تھے۔ سرکار وائس صاحب بھی تشریف لے کے گئے تھے تو اشفاق صاحب نے کہا کہ وائس صاحب آئیں لنگر کر لیں، تو آپ نے کہا اشفاق صاحب اس کو لنگر نہ کہا کریں، لنگر تو کسی فقیر کی تمام عمر کی ریاضت کا انعام ہوتی ہے، آپ اسے کھانا کہا کریں، کہ لنگر کسی کا ایسے نہیں شروع ہو جاتا، اس کے لیے ایک فقیر کی تمام عمر کی ریاضت درکار ہوتی ہے، اور وہ پھر ایسا اللہ والا لنگر شروع ہوتا ہے کہ پھر وہ رہتی دنیا تک پھر وہ چلتا رہتا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے اشفاق صاحب سے ہی سنا کہ جب میری سعید فضل شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، میرے کچھ سوال تھے میں لے کر گیا، تو بابا جی نے کہا کہ اشفاق صاحب آپ روحانیت نہیں لینے آئے، آپ تو روحانیت کی کرامات لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو روحانیت کی کرامت ہے یہ ایک اور کہانی ہے، اور روحانیت جو ہے وہ ایک اور بات ہے۔ یہ روحانیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نفس سے نکل کر جو ہے وہ علم لدنی میں کہیں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان کی خدمت میں وہ راز پوشیدہ ہے۔ ویسے صاحب کا ایک شعر اکثر آپ پڑھا کرتے تھے کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے۔ وہ اور ہی انداز میں دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ اشفاق صاحب نے وائس صاحب سے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں یہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس خوشبو کا احساس ہو جاتا ہے۔ جتنے لوگ بھی درویشوں کے پاس بیٹھتے ہیں وہ اس راز سے آگاہ ہیں کہ درویش کے پاس بیٹھنے والا جو ہے وہ جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ ایک درویشی میں شامل ہو جاتا ہے، جیسے آگ کے پاس بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ خود بھی ایک آگ بنتا چلا جاتا ہے، لوہا گرم ہو جاتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی ایک آگ ہی ہے۔ تو وائس صاحب نے کہا کہ اشفاق صاحب تھوڑا مشکل کام ہے، کر لیں گے آپ؟ تو آپ نے اشفاق صاحب نے کہا جی بالکل۔ یہ واقعہ اشفاق صاحب نے سنایا اور موجود بھی ہے ہمارے پاس یوٹیوب کے اوپر۔ آپ نے کہا اشفاق صاحب اچھا ایک بات بتاؤ، وہ بوری دیکھی ہے، بوری ٹاٹ؟ انہوں نے کہا جی دیکھا ہے جی۔ آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، یہ بوری کا نا ایک لباس تیار کرواؤ۔ کہتے میں نے وہ لے کے آیا، بوری لے کے آیا اور درزی کو دیا اور میں نے اس کا ایک سوٹ بھی بنوا لیا۔ کہتے ہوں میں نے کپڑے پہن کے تو شیشے میں دیکھا تو مناسب سا لگ رہا تھا، بوری کا کپڑا تھا، ٹھیک ہے۔ کہتے میں نے وائس صاحب کو فون کیا کہ جناب وہ بوری کا سوٹ تیار ہو گیا، میں نے پہن بھی لیا، اب بتائیں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اب ایک کام کرو، گھر سے نکلو اور لبرٹی مارکیٹ کا ایک پیدل چکر لگا کر آؤ۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ بڑا ہی عجیب سی بات لگے گی کہ اتنا بڑا اشفاق احمد نام اور میں لبرٹی میں ایک عجیب سا ڈریس پہن کے جا رہا ہوں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی اور آسان سا کام بتا دیں، یہ بڑا مشکل سا مجھے لگ رہا ہے۔ تو ویسے ہم نے کہا کہ اچھا پھر ایک اور کام کرو، ایک بات سنو، ڈھول بجانا آتا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آتا تو نہیں ہے، میں سیکھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے ایک وہ ڈھول والا بلایا، اسے کہا کہ بھائی مجھے اس کی کوئی تھوڑی تان شان سکھا دو، یہ کیسے بجتا ہے۔ کہتے وہ آتا ہفتے میں ایک دو دن مجھے آ کے وہ ڈھول سکھاتا، میں وہ ڈھول بجاتے بجاتے کہتے وہ جو اس کا پٹا ہوتا ہے نا، اس کا وہ نشان میری گردن کے اوپر پڑ گیا۔ تو میں نے جب تھوڑا سا ہاتھ سیدھا کر لیا تو میں نے وائس صاحب سے کہا کہ وائس صاحب آ گیا جی، ڈھول بجانا آ گیا جی۔ آپ نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، انارکلی کے ایک سائڈ سے ڈھول بجاتے ہوئے انارکلی کی دوسری سائڈ سے باہر نکل جاؤ۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں میں پھر پھنس گیا کہ یہ کیسے ہوگا کہ اشفاق احمد ڈھول بجاتا ہوا لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا، یہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں اس طرح سے واصف صاحب نے مجھے 22 طریقے بتائے کہ 22 طریقے ہیں کہ تم اپنے نفس کو کچل کے تم باہر نکل سکتے ہو۔ جب تک تم اس حد سے باہر نہیں نکلو گے تب تک تم درویشی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ مجھے علم ہی کچھ نہیں ہے، تبھی تو درویشی میں داخل ہوگا۔ یہ جو
درویش ہیں، یہ جو دوسری دنیا کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ عقل بند کر کے یہاں پہ بیٹھا کرو، اپنی علم کو اس دروازے کے باہر چھوڑ کے آیا کرو۔ اگر کوئی تم اپنے اندر کوئی بات لے کے جانا چاہتے ہو تو یہ جو علم حاصل کیا ہے، جیسے مولا علی نے فرمایا کہ عقل کی انتہا حیرت ہے، ختم ہو گئی عقل، حیرت کا مقام آ گیا، فل سٹاپ لگ گیا عقل کو۔ اب یہاں پہ جب عقل حیرت پہ کھڑی ہو کے زیرو ہو جاتی ہے، اس سے آگے علم اور نور کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس کو صاحب بصیرت بنا دیا جاتا ہے، جہاں پہ اس کے سامنے جلوے عیاں ہو جاتے ہیں، جہاں پہ اس کے سامنے دنیا کی رونقیں اور طرح سے دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بازار میں سے تو گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے دل کے اندر درد کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ چڑیا کے پروں کی آواز تک سن سکتے ہیں، وہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ یہ سپر مین بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہے اسلام کی اصل حقیقت، اور یہ ہے اس کا وقار، اور یہ ہے مومن کی فراست، اور یہ ہے مومن کی پہچان، کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے اور تم اس رستے پہ۔ کیوں بزرگوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے لیے دعا کریں؟ وہ کہہ دیتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا، کر کے دیکھ لو، نہیں ہوگا۔ یہ جو بات ہے یہ کسی اللہ والے سے ہی مل سکتی ہے، یہ اور کسی کے پاس یہ بات موجود ہی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ سرکار واحد صاحب کی محفل میں بیٹھے، ان کی باتیں سنی، اور جب بابا جی فضل شاہ صاحب نور والوں کی جب میں بات سنتا ہوں، ان کی جب میں نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، تو مجھے صرف لینگویج کا ہی فرق لگتا ہے، تاثیر تو ایک جیسی لگتی ہے مجھے۔ تو یہ بات ہے کہ دونوں اپنی جگہ پر مستند اپنے اپنے رنگوں میں موجود ہیں۔ یہ بزرگ جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے ایک جیسے ہی اندر سے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ مدد کرو، انسان کی مدد کرو، انسان کو بڑا افضل مانا ہے، اور کہا کہ یہ اس کے ساتھ نیکی کرنے کی کوئی جگہ نہ چھوڑو۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہم یہ نیکی حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے دنیا دار دنیا حاصل کرنے میں کوئی موقع نہیں چھوڑتا، اسی طرح سے مومن نیکی حاصل کرنے میں کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ اور یہ ہے بزرگوں کی تعلیمات۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے کہے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واسطہ فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں کا فیض بزرگوں کی بات بیان کرنے سے نہیں بلکہ بزرگوں کے رستے پہ چلنے سے ملتا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ حضرات ذی وقار، یہ وہ شخصیت، اتنی بڑی نامور شخصیت پوری دنیا کے اندر، واصف علی واصف صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان نور ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں۔ واصف علی واصف بھی بابا جی کے در دولت پر آتے اور رہنمائی لیتے اور فیضیابی۔ ڈاکٹر بابا حضرت فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حاضرین مجلس، آپ کی شخصیت ایسی آفاقی شخصیت تھی، آپ کا فکر اتنا آفاقی فکر تھا، اور ہے پوری دنیا میں ایسے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں کہ جس طرح ہوا سے سب لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، کوئی قدغن نہیں ہے۔ سورج سے، دھوپ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے سب لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، کوئی ٹکٹ نہیں لینی پڑتی۔ میں حیران ہوں کہ حضرت بابا فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو سادہ منش درویش، آنے والے کو ویلکم کہتے، کوئی بھی آ جائے، وہ بہرحال رنگ اور تسلسل، وہ تو بڑا میرا خیال ہے مشکل ہے، مگر پھر بھی جو ہم نے ڈاکٹر علی محمد صاحب کو جو دیکھا ہے عملی طور پر، آپ یقین جانیں
اگر میری بات پر یقین نہ آئے کسی کو تو ڈاکٹر صاحب سے جا کے دیکھ لیں، دن جائیں رات جائیں ہمہ وقت ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ محو خدمت رہتے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ خدمت لوگوں کی کرنی، عوام کی کرنی ہے، خواص کی کرنی ہے، مگر راضی اس رب کو کرنا۔ خدمت واحد ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کی میں مرتی۔ کوئی خدمت کرنے کے کہنا پیسے لے لو سر، پیسے لے لے خدمت کے لیے، مگر بابا جی کا اور ان کو فیض کا جو سلسلہ ہے، ڈاکٹر علی محمد صاحب نہ صرف صاحب خدمت ہیں، میں نے ان کو صاحب علم بھی پایا ہے۔ حضرات ذی وقار آج کی جو نشست ہے، چونکہ حال ہی تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ نشست ہے، اور آج کی یہ جو کانفرنس ہے اس اعتبار سے بھی بڑی معتبر ہے کہ ہمارے درمیان محترم جناب جسٹس صاحب تشریف فرما ہیں، اور بخدا آج میں آپ تمام حاضرین مجلس کو گواہ بنا کے، خدا کی قسم تو بہرحال میں نہیں کھانا چاہتا، آپ کو گواہ بنا کے کہہ سکتا ہوں، مجھے سینکڑوں پروگرامز میں نے کیے، سینکڑوں۔ جسٹس صاحب جو پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں یہ آج کے وقت کی اہم ضرورت ہے، اور یہ آج کے دور کے اندر ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب ہماری محبت ہیں، ہمارے دل کا نور ہیں۔ آج اس افراتفری کے دور میں جہاں پہ ہر کوئی منتشر الخیال ہے، ہر کوئی آپ کو معاشرے کے اندر انسانیت نہیں حیوانیت نظر آتی ہے، انسانی شکلیں تو ہیں مگر عمل کے حوالے سے حیوان ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس اندھیروں میں جہالت کے، جہاں پہ عدم برداشت ہے، جہاں ہر کوئی اپنے سے دوسرے کو کمتر سمجھ رہا ہے، جہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنا تعفن ہے علمی حوالے سے، عملی حوالے سے، جہاں پہ انتہا پسندی ہے، آپ اس گھٹا ٹوپ اندھیروں میں آپ دیکھیں کہ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب ایک ایسا روشنی کا مینار ہے۔ آپ کی شخصیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک نعمت کی حیثیت رکھتی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے حاضرین مجلس کو، اور ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا کے اندر یہ میسج جائے گا، تو آپ اپنے موضوع کی مناسبت سے اظہار خیال فرمائیں۔ آپ کی زوردار تالیوں میں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام جناب ڈاکٹر محمد علی صاحب، علی محمد صاحب، صاحبزادہ کاشف صاحب، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، بڑی زوردار گفتگو ہو گئی تصوف کے حوالے سے بھی، اور مجھے نہیں پتہ تھا، شیخ حجاز صاحب کو میں نے آج پہلی مرتبہ سنا ہے، تو یہ بھی خود بڑے زوردار ماشاءاللہ مقرر ہیں، ان کی بھی آج گفتگو سننے کا موقع ملا۔ تو میں تو بنیادی طور پہ جلسوں کا آدمی نہیں ہوں، میں نے اپنی جوانی میں شاید ہزاروں جلسوں سے خطاب کر لیا ہوگا، اب میں نے دیکھا کہ نہیں، بات جلسوں نہیں بنتی، کسی اور طرح سے بنتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم ان اولیاء کرام کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اور ان کی صحبتوں کے بھی بات شیخ صاحب نے اشارہ کیا۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ ولیوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا بس اتنا ہی فرق ہے کہ تم نے صحرا کے درخت دیکھے ہیں، آپ نے بھی ڈیزرٹ میں دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں بالکل، اور فرمایا جو نہر اور دریا کے کنارے درخت ہوتے ہیں وہ بھی تم نے دیکھے ہیں، وہ کتنے توانا ہوتے ہیں، بس یہی فرق ہے اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے کا اور جو نہیں بیٹھتے ان کا یہی فرق ہوتا ہے۔ تو وہ علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ یہ جو صحبت ہے اولیاء کرام کی، حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیوں کے امام ہیں ہمارے سلسلے کے، ان سے پوچھا کہ حضرت یہ جو ہے یک زمانہ صحبت باولیاء بہترد 100 سالہ طاعت بے ریا، 100 سال کی بے ریا اخلاص کی عبادت جو ہے اس سے بہتر یک زمانہ ایک لمحہ جو ہے یہ کیسے اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ بات لگتا ہے صحیح نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میاں عبادت تم نماز رکھتے ہو، نماز اگر تمہاری کبھی مس ہو جائے تو نماز کی قضا ہے، روزہ اگر نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے تو روزے کی بھی قضا ہے، حج ایک وقت میں نہیں کر سکے حج کی بھی قضا ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکے بعد میں اس کی قضا ہے۔ اور فرمایا وہ جو اہل دل کے ساتھ، وہ جو حضرت سید فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ جو محفلیں جن خوش نصیبوں نے اٹینڈ کی تھی، اب ہم تو ان کی محفل میں نہیں جا سکے، اس کی قضا کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے کہا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہترد 100 سالہ طاعت بے ریا۔ یہ جو اولیاء اللہ کی محافل اور ان کی صحبت کا فیض، بہت بڑی یہ کتاب لکھی ہے، ترکی کے بہت بڑے بزرگ تھے، اور ویسٹ میں اگر جائیں تو بہت ان کے مرید ہیں، جرمنی میں، فرانس میں، امریکہ میں، لندن میں۔ ان کا اسم گرامی تھا حضرت مظفر عزیک رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی، سب سے ضخیم کتاب ان کی جو ہے وہ کوئی 1000 صفحے کی اتنی موٹی کتاب ہے، اس کا نام ہے الارشاد۔ اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار مکہ آتے اور آ کے کہتے کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں آپ بد دعا کریں ہم پہ عذاب نازل ہو، ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو جب یہ بات بار بار دہراتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت قرآنیہ نازل کی۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان کو بتا دیجئے ہم ان لوگوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک انت فیہم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ شیخ مظفر عزیک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وارث ہیں، اس لیے جہاں اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں ان کے وجود کی برکت سے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ بے شمار مصائب و علام کو ٹال دیتا ہے۔ اس کی پریکٹیکل اگزامپل میں آپ کو سناتا ہوں۔ مجھے سچی بات ہے کہ آج اپنی محرومی کا احساس ہوا۔ میں اسی شہر میں تھا، اشفاق صاحب سے میرے بہت محبت کا تعلق تھا اور بہت کبھی کبھار جو ملاقات ہوتی تو بڑی محبت سے ملتے تھے، اور میں نے اس زمانے میں ایک آدھ دفعہ حضرت سید فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی سنا، لیکن بس جب رب کو منظور ہوتا ہے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب میں بیٹھا ہوا تھا تو ڈاکٹر علی محمد صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ان کی کچھ باتیں میں نے ابھی سنی، اور مجھے ایسے لگا کہ میں نے کوئی کتاب بھی کہیں 1973-74 میں پنجاب یونیورسٹی میں کوئی کتاب بھی میری نظر سے گزری تھی اس زمانے میں لائبریری میں۔ اب مجھے پورے کنٹینٹس تو یاد نہیں، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ جب میں نے پڑھی تھی کتاب اور اس کے کچھ اوراق تو اس کے تاثرات میرے ذہن پہ ابھی تک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پریکٹیکل اگزامپل اس کی کیا ہے۔ ایک تو پہلے میں آپ کو بہت مزیدار بات سناؤں۔ حضرت سید سلمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی عربی زبان و ادب پہ ایسی کتابیں ہیں جن کا جواب پورے عالم اسلام میں ابھی تک کوئی نہیں لکھ سکا۔ یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اور بڑے درویش آدمی تھے۔ عصر کی نماز کے بعد اس طرح بڑی بالکونی تھی، وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے تو لوگ ان کے، وہ جلالی بزرگ تھے، لوگ بڑے ڈرتے تھے ان سے گزرتے ہوئے اور بڑے اہل علم ان کی خدمت میں جاتے تھے۔ تو ایک دن پروفیسر رشید احمد صدیقی جو اردو ادب میں جن کا اتنا مقام ہے کہ وہ ایک پہاڑ سمجھے جاتے ہیں، اگر کسی کا ٹیسٹ لینا ہو کہ آپ نے اردو لٹریچر پڑھا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ نے رشید احمد صدیقی کو پڑھا ہے، گنج ہائے گرام آیا آپ نے پڑھی ہے، ان کی کوئی بھی کتاب جو ہے، بہت زبردست آدمی۔ رشید صدیقی کہتے ہیں میں ایک دن گزر رہا تھا بالکونی کے نیچے، عصر کی نماز کے بعد حضرت اوپر بیٹھے ہوئے پان کھا رہے تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اب رشید،
شاگرد تھے، رشید احمد صدیقی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اردو کے علی گڑھ یونیورسٹی۔ تو انہوں نے کہا بھائی رشید، اور یار وہ جو تمہارا دوست ہے نا اصغر گونڈوی، بہت بڑے اردو کے شاعر ہوئے ہیں، یار میں تو اسے ایسے ہی سمجھتا تھا، لیکن تمہارا دوست ہے وہ تو بہت بڑا شاعر نکلا ہے۔ ایک شعر میں اس نے تصوف کی حقیقت اور صوفیاء کی جو تعریف ہے صوفی کی وہ بیان کر دیا، اور میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ تو رشید صدیقی کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ استاد صاحب نے میرے دوست کی تعریف کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کون سا آپ کو شعر پسند آیا ہے؟ تو انہوں نے وہاں بیٹھے بالکونی سے کہا، ڈاکٹر صاحب سنیے گا، رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے، رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی میخانہ بنے۔ عالم اپنی بات بنواتا ہے، صوفی اپنی ذات بنواتا ہے۔ وہ کس طرح؟ حضرت خواجہ نظام پاک لاہور میں آئے، اور لاہور میں آپ کے مرید ساتھ تھے، داتا گنج میں حاضری دی۔ آپ وہیں تھے جہاں بابا فرید گنج شکر کا وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے نا، جو ان کا ہے بابا فرید کا ٹبہ ضلع کچہری کے بالکل سال متصل، آپ نے دیکھا ہوگا۔ حضرت بابا صاحب اندر نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے اتنے ملائکہ آگے ہیں، میں ادھر ٹبے پہ بیٹھا ہوں، میں دور سے اسلام کر رہا ہوں داتا صاحب کو۔ وہاں بیٹھتے تھے، ادب کی بارگاہیں۔ اولیاء کرام کا بھائی ادب کا معاملہ یہ ہے، سراج منیر مرحوم مجھے یاد آتے، اس نے کہا ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ یہ ادب کی بارگاہیں ہوتی ہیں۔ بزرگان دین کے پاس جب جائیں آپ تو ادب کے سلیقے اور قرینے آپ سیکھیں۔ تو جو پریکٹیکل اگزامپل میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حضرت خواجہ نظام پاک خواجہ نظام الدین محبوب الہی آئے، آپ داتا گنج بخشی بیٹھے ہوئے تھے، مرید جو تھے وہ چیزیں خریدنے کے لیے، پورا ایک قافلہ چلتا تھا، وہ کچھ چیزیں خریدنے کے لیے گئے، اور جب خرید کے واپس گئے نا تو آپ سمجھے کہ بعد دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، کوئی عصر کا وقت ہوگا یا زور بعد کا۔ تو انہوں نے کہا حضرت توبہ توبہ توبہ، لاہور کے لوگ، یہاں کے تاجر حضرت بس چپ کر جائیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا لنڈے بازار یا ہمارے بعض لوگ یہ جو آپ تو لنڈے جگہ جگہ بازار میں لگے ہوئے ہیں، کئی پٹھان دوست کئی غیر پٹھان وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھیں نا کہ جناب یہ جو سوٹ ہے یہ کتنے کا ہے یا یہ کمبل کتنے کا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی 25,000 کا، اور 25,000 کا کہہ کے بعد میں وہ 500 کا یا 1,000 روپے دے دیتے۔ تو اس طرح کا ان کے ساتھ واقعہ، ان کا حضرت اس شہر کے تاجر بڑے جھوٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم 100 روپے میں دیں گے اور بعد میں انہوں نے 1 روپے میں ہمیں دی۔ تو حضرت نے فرمایا جس شہر کے تاجر اتنے جھوٹے ہوں وہاں پہ شام سے پہلے اللہ کا عذاب آ جائے گا، نکلو یہاں سے شہر سے، جلدی سامان باندھا۔ نکل گئے، ملتان روڈ پہ پہنچ گئے، لاہور کے دودھ سے باہر نکل گئے، وہاں گئے، شام کی نماز جا کے مغرب کی وہاں پڑھی، عشاء کی نماز ہو گئی۔ جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا خواجہ صاحب آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ شہر کے تاجر اتنے جھوٹے ہیں، اللہ کا عذاب آ جائے گا شام سے پہلے یہاں پہ، تو یہاں تو عشاء کی نماز بھی ہو گئی، اتنا لیٹ ہو گیا، عذاب تو وہاں نہیں آیا، کوئی خبر نہیں آئی۔ آپ نے کہا یار میں نے تمہیں آدھی بات بتائی، بقیہ حصہ میں بھول گیا تمہیں بتانا۔ یہ جو علی حجویری یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے وجود کی وجہ سے یہ شہر کے لوگ بچ جاتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام، یہ جو نور والوں کا ڈیرا، یہ جو سید فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ جہاں بزرگان دین بیٹھتے ہیں ان کے وجود سے وہ قدسی شعائیں نکلتی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کی برکات ان پہ نازل ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اس شہر کے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور مصائب اور آلام کو دور کر دیتا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے ہمارے لاہور میں کتنے ہم ولی اللہ ہیں، اور پھر اب جس دور میں دیکھیں حضرت کی باتیں ہم نے سنی، کیا سادگی کی باتیں ہیں، کوئی ڈبل سٹوری پگڑیاں نہیں باندھی ہوئی، کوئی سونے کی کڑھائیاں کر کے سونے کے بٹن نہیں لگائے ہوئے، اور وہ پیران نظام آتے ہیں۔ تو وہ میں نے اگلے دن کہا تھا ایک مشائخ کانفرنس میں نے کہا باتیں آپ ساری ماشاءاللہ جو ہے وہ نظام الدین محبوب الہی کی اور حضرت داتا صاحب کی کرتے ہیں، عمل سارے آپ کے شہنشاہ اکبر والے ہوتے ہیں، پریکٹیکل ہم یہی دیکھتے ہیں۔ صوفیہ کیا ہے؟ اولیاء کرام جس طرح مجھ سے پہلے مقررین نے کہا، وہ مخلوق خدا سے محبت اور انکساری اور عجز ہے۔ محبت کیا ہے مخلوق کی؟ کہ اولیاء کے امام، پہلے میں تعارف کرا دوں، باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے جنید بغدادی سے پوچھا کہ باجی بستامی کا مقام کیا ہے اولیاء میں؟ انہوں نے کہا وہی مقام ہے جو ملائکہ میں جبریل امین کا ہے، یہ باجی بستامی کا مقام ہے۔
اور باجی بستامی دعا کیا مانگا کرتے تھے رات کو؟ یا اللہ رو رو کے میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ جہنم میں صرف میں ہی سما جاؤں، رسول اللہ کی امت بچ جائے۔ یہ ہے تصوف۔ اور کیا تصوف ہے کہ خود حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کوئی آپ غربہ حال میں آپ نے بات کہہ دی تو سارے شہر کے لوگ آپ کو پکڑ کے گھسیٹ کے باہر پھینک رہے تھے بستام سے۔ جب بستام کی حد ختم ہوئی نا، لوگوں نے کہا آپ جاؤ، دھکے دیے، کہہ لیں نکل جاؤ یہاں سے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بات کیا ہے، کیوں مجھے یہاں سے نکال رہے ہو؟ کہہ لیں کہ تم برے آدمی ہو۔ کیا بات کہہ دی باجی بستامی نے شیخ صاحب؟ آپ نے فرمایا وہ شہر کیسا اچھا ہوگا جہاں کا سب سے برا آدمی باجی بستامی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اگر مسجد میں اعلان ہو کہ جو سب سے زیادہ گناہ گار ہے وہ فوری طور پہ مسجد سے نکل جائے تو میں بھاگ کے سب سے پہلے نکلوں گا۔ یہ تھے بزرگان دین، یہ تھے جو اپنی انکساری اور عز۔ حضرت عبد الخالق خوشدوانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بہت پڑھا، بزرگوں کو تصوف کے، اللہ کی توفیق سے، یعنی کوئی علم کا میرا دعویٰ نہیں ہے کیونکہ ہم تو اس منزل کے راہی ہیں، علم کی حد بڑی دور ہے۔ علم کی حد علامہ اقبال کہتے تھے کتابوں سے ذہن تو روشن ہوتا ہے، دل روشن نہیں ہوتے، اور ضرورت اس دور میں یہ ہے کہ بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یورپ ہو یا یہ ہماری سرزمین، پوری دنیا تصوف کے لیے، صحیح صوفی ازم کے لیے تڑپ رہی ہے، پیاسی ہے دنیا، لیکن ہماری خانقاہیں مر گئی ہیں، ہماری خانقاہیں زندہ نہیں ہیں۔ ایسے لوگ کہاں تھے؟ وہ جب میں سن رہا تھا بابا جی کی باتیں تو مجھے فوراً دل میں خیال آ رہا تھا کہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے۔ وہ لوگ تھے یار۔ اب تصوف جو ہے وہ تو انڈسٹری بن گیا ہے، یہ انسانیت سازی کی فیکٹریاں تھیں۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے نام لوگوں کے لیے کہ قدرت اللہ شہاب آتے تھے، ججز آتے تھے، اشفاق احمد خان آتے تھے، اور لوگ آتے تھے، تو یہ لوگ جب آ کے بیٹھتے تھے تو وہ پاگل تو نہیں تھے، وہ بڑے بڑے خود بڑے پہاڑ لوگ تھے، ان کو کچھ ملتا تھا جو باہر نہیں ملتا تھا۔ لوگ خانقاہوں میں آتے تھے تو وہ اقبال نے کہا نا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ صوفیاء کا کام کیا ہے؟ صوفیاء یہ نہیں کرتے، ہمارے ہاں علماء تقریر کرتے ہیں۔ میں ہائی کورٹ میں ہمارے ایک جلسہ تھا تو ایک صاحب بہت بڑے عالم وہاں تشریف لائے ہوئے تھے، وہ بار بار کہیں کہ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ میں نے کہا حضرت صاحب قول و فعل میں تضاد ختم بھی ہو جائے تو پھر دل روشن ہو جائے گا؟ تو کہہ لیں کیوں نہیں؟ میں نے کہا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اس کی پریکٹیکل اگزامپل یہ ہے، نماز کا وقت ہو اور وہ کہیں جی نماز کا وقت ہو گیا چلیں نماز پڑھیں، میں چل پڑوں نماز پڑھنے کے لیے، اور دل میں میرے یہ خیال ہو کہ یہ جو یہاں پہ تنویر بڑا پڑھا لکھا ماشاءاللہ یہ ادیب اور شاعر بیٹھا ہوا ہے، یہ کہیں یہ نہ کہ غازی صاحب نے نماز نہیں پڑھ دے، امتحان سے میں نماز سے پڑھا۔ اب میں نے آپ کو بھی کہا نماز پڑھے، میں نے خود بھی نماز پڑھی، قول و فعل میں تضاد تو نہیں؟ کہا نماز پڑھنی ہے اور جا کے پڑھ کے دکھا بھی دی، تو تضاد تو نہیں ہے، لیکن اس نماز کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ صوفیاء کرام یہ کرتے تھے۔ سید فضل شاہ صاحب وہ جو غوث الاعظم فرماتے تھے نا کہ لوگوں کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہے، میں چاہوں تو یوں کر دوں، چاہوں تو یوں کر دوں۔ وہ لوگوں کی نیات کو درست کرتے ہیں، نیتوں کو بدل دیتے ہیں جو لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے آج کے دور میں دیکھیے اس کی کتنی ضرورت ہے۔ پروفیسر نکلس جو تھے، نکلسن، پروفیسر نکلسن، جب جی دوسری جنگ عظیم کے بعد ڈاکٹر صاحب وہ یورپ میں گئے لیکچر دینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نکلسن نے تصوف پہ بڑی زبردست کتاب لکھی، علامہ اقبال کے استادوں میں سے ہیں۔ اسے جا کہا اے اہل یورپ، خدا کے لیے اپنی درسگاہوں اور یونیورسٹیوں کے دروازے رومی اور سعدی پہ کھول دو، انسانیت تباہ ہو گئی، اگر انسانیت کو بچانا ہے تو اسلام کے صوفیاء کی طرف لوٹنا ہوگا۔ پڑھیں آپ دی چشتیز، حال ہی میں کتاب جو آکسفورڈ نے چھاپی ہے، ذرا اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے، وہ منیرہ حائری کی جو کتاب ہے وہ پڑھیں، اور یہ اس سے بھی لیٹسٹ جو ہے یہ جو سعدیہ دہلوی نے کتاب لکھی ہے صوفی ازم دی ہارٹ آف اسلام، یہ کتاب لکھی ہے، اب تو وہ فوت ہو گئی، پچھلے برس اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس کا جو پری فیس ہے وہ خوشونت سنگھ نے لکھا ہے،
جو ہندوستان کا سب سے بڑا صحافی تھا اور سفیر بھی رہا تھا، اسے کہا یہ اتہام ہے، یہ الزام ہے کہ جی اسلام جو تھا اورنگزیب عالمگیر کی تلوار سے جو تھا پھیلا تھا، مسلمان بادشاہوں کی تلوار سے. اس نے کہا یہ بکواس ہے. صوفیاء کرام یہاں اسلام جو تھا وہ معین الدین چشتی اجمیری اور بابا فرید اور مجدد الافسانی کی نگاہوں سے پھیلا تھا. یہ وہ صوفیاء کرام تھے. جب لوگ ان کی محفل میں آتے تھے تو ان کے قلوب کی کیفیت بدل جاتی تھی، ان کی نگاہوں کے زاویے بدل جاتے تھے، ان کے دلوں کی دنیا بدل جاتی تھی، اطوار بدل جاتے تھے. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ 1,00,000 ڈاکو، چور، بدماش، لچے لفنگے میرے پاس آئے اور وہ اللہ کے ولی بن کے چلے گئے. مجدد الافسانی گوالیار کی جیل میں گئے اور چند مہینوں کے بعد جتنے جیل میں لوگ تھے بادشاہ کو لوگوں نے کہا اس کو آزاد کر دو. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے سارے قیدی جڑے اللہ دے ولی بن گئے. وہ کہاں چلے گئے؟ ہمارے پاس بڑے علماء ہیں، 5-5 گھنٹے خطاب ہو رہا ہے، 10-10 گھنٹے خطاب ہو رہا ہے، رزلٹ 0 ہے. اللہ کی توفیق سے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جا کے بیٹھے. دوستوں بہت زیادہ ابھی خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی گفتگو کرنی ہے اس موضوع پہ، میرا ساری زندگی کا موضوع ہے، لیکن ایک بات آپ سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں. اللہ کے واسطے ایک سازش ہو رہی ہے کہ لوگوں کو وہ جو میں روز کہتا ہوں کہ غیر مشروط محبت ہماری اور لامحدود فداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اولیاء کرام کا یہی پیغام تھا. اور ہماری نسبت عشقی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہے گی. تو پھر آپ کو ہاتف غیبی سے ہر لمحہ آواز آئے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. غور کیجئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.